سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، حج کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور اللہ کے رسول کی 2 حدیث پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں حج کے مسائل کا بیان ہے اور 2 حدیثیں ہم نے جو پڑھی ہیں اس میں حج کے فضائل کا بیان ہے. تو پہلے فضائل کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد مسائل کا، اس لیے کہ اگر مسائل کے مطابق کسی نے حج نہیں کیا تو وہ فضائل اس کو مل نہیں سکتے، حاصل نہیں ہو سکتے. پہلے حج کے فضائل سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس شخص نے حج کیا اور صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کیا. روایات میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بادشاہ لوگ سیر اور تفریح کی نیت سے حج کرنے جائیں گے، مالدار لوگ تجارت کی نیت سے حج کرنے جائیں گے، اور بھکاری لوگ، فقیر لوگ بھیک مانگنے کی نیت سے حج کرنے جائیں گے، علماء شہرت کی نیت سے حج کرنے جائیں گے. صاحب میں نے 10 حج کیے، میں نے 5 حج کیے، میں نے 40 حج کیے. تو یاد رکھو کتنا بھی حج کر لو، اگر اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اللہ کیا قبول نہیں. اگر آپ غور کریں تو اسی چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے رسول نے حج کے فضائل کو بھی بیان فرمایا اور مسائل کو بیان فرمایا من حج للہ، جس نے حج کیا صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے. فلم یرفث، پھر حج کے اندر اس نے بے حیائی اور بے حجابی کی کوئی بات نہیں کی. ولم یفسق، اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی سنت اور شریعت کے مطابق حج کیا. ایک تو اخلاص کے ساتھ ہو اور دوسرے پورے سفر حج میں سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. تو بس وہ ایسا حاجی بن کر آئے گا رجع کیوم ولدته امه، جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے. کتنا بڑا مقام ہے وہ. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث ہم نے جو پیش کی وہ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی بخاری و مسلم کی روایت. حضور فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ،
جو حج ایسا ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہو تو اس کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی جنت میں جانا تو اس کا ضروری ہے. شرط کیا ہے بولو؟ کیسا حج کیا ہو؟ جو قبول ہو گیا ہو. اور حج کی قبولیت کی 2 شرطیں بتا رہا ہوں، بار بار ذہن میں یاد رکھنا. حج کی قبولیت کی 2 شرطیں کیا کیا؟ ایک تو صرف اللہ کی رضا کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اور دوسرے مسائل شرعیہ کے مطابق. حاجی کا اللہ کے بہت بڑا درجہ ہے میرے بھائی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج یشفع فی 400 من اہل بیتی. حاجی جب حج کر لیتا ہے تو وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کروا سکتا. کتنے؟ 400. کتنا بڑا بھاؤ. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں رہتے نا، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور میری رحمت کے امیدوار بن کر آئے. کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ لہذا ہے میرے بندو، اللہ تعالیٰ حاجیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو بھی میں نے بخش دیا. اگر تمہارے گناہ آسمان کے بارش کے قطروں کے برابر ہوں تو بھی میں نے معاف کر دیا. اگر تمہارے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تو بھی میں نے معاف کر دیا. میرے بندو جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، بخشے بخشائے تم اپنے گھروں کو واپس چلے. کتنا بڑا مقام ہے حاجی کا. بولو. ایک اور حدیث سنو. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور لہ. رواہ احمد. او کما قال. کہا جب کسی حاجی سے تمہاری ملاقات ہو جائے جو حج کر کے واپس آ رہا ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی درخواست کرو. وہ ایسا بخشا بخشایا ہو کر آ رہا ہے، ایسی اس کی مغفرت ہو چکی ہے، ایسا پاورفل بن کے آ رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے گا تو تمہاری بھی بخشش ہو چکی. آپ اندازہ لگائیں حاجی کا کتنا بڑا ہے. مگر میرے بھائیوں یہ سب سارے فضائل اسی وقت ملیں گے جب آدمی حج کرے. کیسے؟ ایک تو اخلاص کے ساتھ کرے اور دوسرے سنت و شریعت کے مطابق کرے. ہمارا نفس اور شیطان اول تو ہمیں نیک کام کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر ہم کچھ نیک کام کرنے جاتے ہیں تو اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، شکل بگاڑ دیتا ہے، سنت و شریعت سے ہٹا دیتا ہے، تاکہ چلو نکل تو گئے پھر بھی محروم واپس آئے. لہذا سب سے پہلا کام اپنی نیت کو ٹٹولو. حج کرنے جا رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے. پھر کوشش یہ کرو پورے سفر حج میں کوئی کام سنت و شریعت کے خلاف نہیں. اب بتاؤ ان لوگوں کے حج کا کیا حال ہوگا جو اپنے حج کی شروعات ہی کرواتے ہیں حرام کاموں سے. بولو ان کا حج قبول ہوگا؟ کیا مطلب؟ احرام پہن کے گھر سے نکلے ہیں، اب لوگوں کو فوٹو کھنچوا رہے ہیں کہ آپ میرا فوٹو کھینچ لو، میں نے احرام پہن لیا. بولو فوٹو کھینچنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حدیث میں آتا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا. تصویر کی اجازت شریعت میں صرف بقدر ضرورت ہے، مثلا پاسپورٹ ہے، آئی ڈی ہے، جہاں ایک دم اس کے بغیر کام نہ چلے بس وہیں تک اجازت. باقی یادگار کے طور پر، زینت کے طور پر فوٹو کھینچنا، کھنچوانا، لگوانا یہ سب ناجائز ہے. آج بھی کتنے حاجی ہیں جنہوں نے مقصد حج کو نہیں سمجھا اور وہ اپنے گھر سے نکلتے ہی ایسے حرام کام کرتے ہیں کہ ان کا حج قبول ہونے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے حاجیوں کے گلے میں بہت سارے لوگ ہار ڈالتے ہیں. پوری حج کے مسائل کی کتاب، حج میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، سب تفصیل سے علماء نے لکھ دیا ہے. حج کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں سب کا چیلنج دیتا ہوں، جاؤ کسی کتاب میں دیکھ کے بتا دو کہ حج کی سنتوں میں حاجی کے لیے گلے میں پھول ڈلوانا اور ہار ڈلوانا میں کوئی ہے اس کتاب میں لکھا؟
بلکہ منع ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ جو حضرات ہار ڈالتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، جو ڈلواتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ پھر یہ سب ہار ڈلوانا، مجمع جمع کرنا اور فوٹو کھنچوانا، یہ سب اخلاص کے خلاف ہے۔ اس سے ریاکاری آتی ہے، دکھاوا آتا ہے، اور ریاکاری اور دکھاوا اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے، ایک علاقہ ایسا ہے جس سے خود جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَن يَدْخُلُهَا، کون لوگ اس میں جائیں گے؟ فرمایا امت محمدیہ کے ریاکار لوگ جائیں گے، جو دکھاوا کرنے کے لیے کام۔ بتائیے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، 35-40 دن کا وقت خرچ کر رہے ہیں، اور اپنی اتنی عظیم عبادت کو ضائع کر کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اخلاص سے حج نہیں کیا، انہوں نے سنت و شریعت کو مطابق کیا۔ اس لیے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی حج میں جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں 4-6 مہینہ رہو، کچھ وقت گزارو، تو ان کی صحبت کی برکت سے کیا ہوگا؟ اخلاص کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا، ریاکاری کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر مسائل حج کیا ہے تمہیں اس کا علم ہو جائے گا، حج کیسے کرنا چاہیے اس کے طریقے معلوم ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہیں، بس پیسے کے جوش میں فارم بھر دیا، ان کا درخواست بھی منظور ہو گئی، صاحب حج کو چلے، اور حج کے موٹے موٹے مسائل کا بھی انہیں علم نہیں ہوتا۔ سنو حج کے مسائل کتنے نازک ہیں۔ دیکھو اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں سب 2 قسموں پر ہیں، ایک تو جانی عبادت ہے اور دوسرے مالی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ جانی عبادت ہے، اس میں جان خرچ ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بولو، مالی عبادت ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان جانی عبادت ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جو جان اور مال دونوں سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتا ہے، لہذا اس کے مسائل بہت باریک ہیں۔ اگر آپ نے مسائل نہیں سیکھا اور حج میں جانے سے پہلے آپ نے تقویٰ کی پریکٹس نہیں کی، تو پھر آپ کا حج خطرے میں ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ اب سنو، ہمارے یہاں ایک حاجی صاحب تھے 70 سال کی عمر کے، وہ حج کرنے گئے، سارا کام کیا انہوں نے، حج کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں وہاں گیا مگر میں طواف زیارت چھوڑ کے آ گیا۔ کیا چھوڑ کے آ گیا؟ طواف زیارت جانتے ہو کیا ہے؟ حج کا ایسا عظیم الشان فریضہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کر وہ چلا آیا ہے، تو چاہے وہ 10 سال یہاں رہے، 20 سال رہے، بیوی کے حق میں وہ ابھی بھی احرام کی حالت میں ہے، اس کا احرام نہیں کھلا ہے، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوئی جب تک واپس جا کے تلافی نہ کرے۔ اب وہ آئے صاحب، اب مفتیوں سے یہاں مسئلہ پوچھتے پھر رہے، صاحب میں نے طواف زیارت نہیں کیا، آپ کیا کروں؟ پوچھا کہ حاجی صاحب کیوں نہیں کیا آپ نے، کیا بات تھی؟ کہا میں جب حرم شریف میں طواف زیارت کے لیے سے پہنچا تو بہت رش تھا، بہت بھیڑ تھی، اور جو اٹھا کے معذور لوگوں کو کراتے ہیں ان سے میں نے پیسے پوچھے کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے 300 ریال بتایا، تو مجھے بہت مہنگا لگا، میں چلا آیا۔ اب بتائیے یہاں سے آنے کے بعد جب واپس ان کو پھر جانا پڑے گا طواف زیارت کی تلافی کے لیے، خالی آپ فلائٹ کی ٹکٹ بھی 25,000 جوڑ لیں تو کم سے کم 25,000 تو خرچ ہو۔ یہ 25,000 زیادہ ہے کہ وہ 300 ریال بولے، 300 ریال تو کم تھے۔ تو اتنا بڑا انہوں نے جو گناہ کا کام کیا صرف حج کا ایک مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ پھر جیسے نماز میں واجبات ہیں، فرائض ہیں، اگر نماز میں فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھ لو۔ نماز میں واجب چھوٹ گیا بھول سے، سجدے سہو کر لو۔ لیکن حج میں ایسا نہیں ہے۔ حج میں بہت سے واجبات ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس پر دم دینا پڑتا ہے، یعنی توبہ استغفار تو کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دم دینا پڑتا ہے۔ اور دم آج کل 300-400 ریال 500 ریال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت سارے حاجی بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے تھے، ان پر دم پہ دم آتا ہے، اور پھر وہ دم دینے میں ان کا دم نکلتا ہے، وہ دم دینے کو تیار نہیں ہوتے، واپس ایسے چلے۔ پھر حج کیسے قبول ہوگا؟ لہذا حج میں جانے سے پہلے 3 چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت سے لوگ حج میں جاتے ہیں اور دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب حج میں آنے کے بعد سے میں اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھواؤں گا، حاجی صاحب لکھواؤں گا۔
یہ سب ریاکاری دکھاوا ہے، سب اخلاص کے خلاف ہے۔ پہلی چیز اپنی نیت کو ٹٹولو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرے، حج میں جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر تقوی کی پریکٹس کرو۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی ارید سفرا فزودنی، یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ توشہ سفر دے دیجیے۔ تو حضور نے دعا دی، زودک اللہ التقوی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں تقوی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، تقوی یہ ہر حاجی کی اور ہر مسافر کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں بولو؟ اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دینا، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، ظاہری گناہ، باطنی۔ اور یاد رکھو، گناہ تو کہیں بھی آدمی کرے، پاپی ہے، مجرم ہے۔ اگر کوئی سفر حج میں گناہ کر رہا ہے، مکے میں گناہ کر رہا ہے، مدینے میں گناہ کر رہا ہے، تو وہ بڑا مجرم ہے۔ یہ اصول یاد رکھو، جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں یا جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں، وہاں پر جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نامحرم لڑکی کو دیکھتا ہے، کہیں بھی دیکھے، یہاں بنگلور میں دیکھے تو بھی گناہ ہے، اور مکے میں پہنچ کر دیکھے، احرام کی حالت میں دیکھے، طواف کے دوران دیکھے، اب وہ بڑا مجرم ہے، بڑا پاپی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں اس پر اللہ کا فوری عذاب نہ آ جائے۔ لہذا سفر حج میں جانے سے پہلے اپنی آنکھ کو متقی بنانے کی پریکٹس کرو، نظر کی حفاظت کی مشق کرو۔ بہت سارے حاجی حج میں چلے جاتے ہیں، احرام بھی باندھ لیتے ہیں، مگر نظر کی حفاظت کی انہیں مشق نہیں ہوتی۔ اور صاحب وہ فلائٹ داخل ہونے سے پہلے ایئرپورٹس پہ جو نامحرم لڑکیاں ننگی ان کے سامنے پھرتی ہیں، وہ گھور گھور کر انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض حاجی احرام کی حالت میں لبیک بھی پڑھ رہے ہیں اور فلائٹ میں ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا حکم کا قبول ہوگا بولو؟ اس لیے تین باتوں کا توجہ سے سنو۔ ایک تو اخلاص، پھر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، وہ بتائیں گے اخلاص کیا ہے، اخلاص کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اخلاص حاصل کیسے ہوگا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا ہلک الناس کلہم الا العالمون، سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو دین کا علم رکھنے والے۔ پھر آگے فرمایا جتنے دین کا علم رکھنے والے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے الا العاملون، سوائے اس کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے۔ پھر آگے فرمایا اور جتنے عمل کرنے والے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون، سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین بڑے نازک موڑ پر ہوتے ہیں، وہ تھوڑی محنت کر کے اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر نفس اور شیطان کو مکس کرا دیتا ہے، نفس اور شیطان مکس کرا۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، اللہ شرکت کو گوارا نہیں کرتے، پارٹنرشپ گوارا نہیں کرتے، جو بھی عمل ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے ان کو غنودگی سی طاری ہو گئی، سو گئے۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک بہت خوبصورت تشت میرے سامنے پیش کر رہا ہے، اس میں پوری سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے اور ہر آیت کے نیچے اس کی نیکیاں کیلکولیٹ کر کے لکھی ہوئی۔ پھر انہوں نے بہت غور سے دیکھا تو ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت تو لکھی ہے اور اس کے نیچے کچھ بھی نیکی نہیں لکھی، خالی۔ اب وہ خواب میں پوچھ رہے کہ بھائی کیا قصہ؟ بھائی تم نے ابھی جو سورہ طٰہٰ پڑھی اس کی نیکیاں ہیں؟ کہا تو نیکیاں ہیں، تو میں نے فلاں آیت بھی تو پڑھی تھی، اس کی نیکیاں کیوں نہیں؟ کہا ہاں آپ نے تلاوت شروع کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن تلاوت کرتے کرتے جب آپ اس آیت پر پہنچے تھے تو فلاں سیٹھ صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو سنانے کے لیے آپ نے زور سے یہ پڑھا تھا، اللہ کی رضا کے لیے آیت نہیں پڑھی تھی آپ نے، لہذا اس میں کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ کی ذات بہت غیور ہے میرے بھائی، پارٹنرشپ اللہ کے دوارا ہے، جو کچھ کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو تین باتیں کیا کیا؟ ایک تو نیت کو خالص کیا جائے، اور دوسرے تقویٰ کی پریکٹس کی جائے، آنکھ کو متقی بناؤ، زبان کو متقی بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک نوجوان صحابی پیچھے سوار تھے، ایک خاتون حضور سے حج کا ایک مسئلہ پوچھ رہی تھی، اب وہ نوجوان کی نظر اس عورت پہ پڑ گئی، وہ دیکھنے لگے تو حضور نے ایسا ہاتھ پکڑ کے انہیں گھما دیا اور فرمایا یا ابن اخی ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، اے میرے بھتیجے یہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن میں جس
جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لیا، اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیا اور اپنے کان کی حفاظت کر لیا، اس کی مغفرت ہوگی۔ اب سوچو حاجی لوگ کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، فلائٹ میں نامحرم لڑکیوں کو دیکھیں گے، پھر طواف کے دوران عورتوں کو گھور کیوں، ساری زندگی گھورنے کی عادت ہے، اور وہاں جانے سے پہلے اصلاح تو کچھ کیا نہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے نہیں اور اپنی آنکھ کی اصلاح نہیں کیا۔ پھر یہ تو آنکھ کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ، ساری زندگی یہاں فالتو بکے رہتے ہیں، فالتو بولنے کی عادت رہتی ہے، اور وہاں مینا میں پہنچے تو وہاں تو 5 نمازوں کے بعد کوئی دوسرا عمل ہے نہیں، خالی ہے۔ اب بیٹھ کے گپا ہو رہا ہے، ہاں بھائی کہاں سے آئے، بنگلور سے، اچھا کیا ریڈی میڈ کا کاروبار، اچھا ہاں میں نے بھی 10 سال تک کے کاروبار کیا، اچھا۔ اب یہ سب دنیا جہان کے گپ وہاں ہو رہے ہیں، کہاں، مینا کے اندر۔ ارے میرے بھائیوں، یہ مقدس جگہ پر آئے ہو، آپ سوچو کہ اگر 3 لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں اور صرف 30 دن آپ کو رہنے کو ملا تو کتنا، ایک دن کا 10,000 روپے آپ دے رہے ہیں، تو اپنے قیام کو وصول کرو، مینا کے قیام میں ختم قرآن کرو، 5000 درود شریف پڑھو، کسی سے کوئی فالتو بات نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں، علیک بطول الصمت فإنہا مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، فرمایا لمبی خاموشی اپنے اوپر لازم کر، لمبی خاموشی یہ شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ ہے اور دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر سفر حج میں جانے سے پہلے ہم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی مشق نہیں کیا، زبان کی حفاظت کی مشق نہیں کی، تو پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولیں گے، حرام بولیں گے اور لایانی بولیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ حرام اور جھوٹ تو بولے، لایانی بات بھی چھوڑ دے۔ تو اگر وہاں پر جانے سے پہلے ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے اپنی آنکھ، کان، زبان کی اصلاح نہیں کرائی اور ہماری سب بری عادتیں وہاں بھی جاری رہیں، تو پھر ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو 3 باتیں کیا بتا رہا ہوں، 3 باتیں، ایک تو نیت خالص رکھو، دوسرے سفر حج میں جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے تقویٰ کو حاصل کرنے کی مشق، تیسرے سفر حج میں جانے سے پہلے مسائل حج کو اچھی طرح سیکھو۔ مسائل حج بہت باریک ہیں، میں آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ تو حج میں نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے سامنے حج کا بیان کیوں ہو رہا ہے؟ بھائیو، ابھی میں کچھ مسائل ایسے بتاؤں گا جس سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، پتہ چلے گا کہ آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن پر حج کرنا فرض ہے، مگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا تو وہ حج ہی نہیں کر رہے ہیں یا حج میں تاخیر کر رہے ہیں، اور تاخیر کا گناہ اپنے ذمہ لے۔ اب سنو، میں نے جو دوسری آیت پڑھی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی آیت سے حج کی فرضیت کا نزول ہوا ہے۔ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج کرنے نہیں گیا تو بہت بڑا پاپی ہے، گنہگار ہے۔ اب پہلے اس کے بارے میں حدیث سنو۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس توشہ بھی ہے، سامان سفر کا بھی انتظام ہے، سواری کا بھی انتظام ہے، یعنی بیت اللہ تک وہ جا سکتا ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اور پھر بیت اللہ تک نہیں گیا، اس پر حج فرض تھا اور حج فرض ادا نہیں کیا، پھر وہ مر گیا، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ بھی تھا اور صحت بھی تھی کہ حج بیت اللہ کو جا سکتا تھا اور نہیں گیا، تو کل قیامت کے دن وہ شخص ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج واجب تھا اور وہ بغیر حج کیے مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی۔ اب آ جاؤ حج فرض کو مسائل شریعہ کی روشنی میں جائزہ لو۔
مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس مثلاً کوئی آدمی دکاندار ہے، اس کی دکان میں مال تجارت ہے، اگر اتنا مال ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ بیچ دے اور اس سے حج کا انتظام ہو جائے اور اس کے بعد بھی اتنا مال تجارت بچا رہے کہ اس کی تجارت عافیت سے چلتی رہے، تو ایسے شخص کے ذمہ ہے کہ وہ جو زائد سامان ہے اور تجارت کا جو ایسا حصہ ہے جس کو فروخت کر کے وہ جا سکتا ہے تو وہ حصہ فروخت کرے اور حج کو جائے۔ آج کروڑوں کا مال دکان میں پڑا رہتا ہے، لاکھوں کا دکان میں پڑا رہتا ہے اور صاحب حج کرنے سے پہلے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہے، اس کی ملکیت میں اتنی زمین ہے کہ زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بیچ دے اس سے حج کا انتظام ہو جائے اور اس کے بعد بھی اتنی زمین بچی رہے کہ اس کا آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ وہ زمین کا وہ حصہ بیچے اور حج کرنے چلا جائے۔ مسئلہ لکھا ہے اگر کسی عورت کی ملکیت میں اتنا زیور ہے کہ وہ زیور کو بیچ دے تو حج کا انتظام ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ وہ زیور کو بیچے اور حج کو جائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں، مثلا لڑکا ہے، جوان بچہ، اس نے روپے کمائے، پیسے اتنے آ گئے کہ اب حج فرض ادا کر سکتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اور پیسے آ جائیں، میرے ماں باپ کا بھی انتظام ہو جائے، ماں باپ نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، ماں باپ کا بھی انتظام ہو جائے تو میں اگلے سال حج میں جاؤں گا۔ مسئلہ لکھا ایسا شخص گنہگار ہے، اس نے جو پیسے کمائے اس کا انتظام ہو گیا ہے، وہ فوراً حج میں چلا جائے، وہاں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرے، صرف اس لیے کہ ماں باپ کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے اس لیے جب تک نہیں ہوگا ہم نہیں حج میں جائیں گے، ایسا کرنے والا گنہگار ہے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ اسی حالت میں اگر مر گیا، حج فرض ادا نہیں کیا، تو وہ جو دھمکی ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ایسے خطرات ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ پیسے کما لیتے ہیں، ان کے لیے اپنا انتظام ہو جاتا ہے، بیوی کا انتظام نہیں ہوتا، اور انہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ صاحب جب تک بیوی کا انتظام نہیں ہوگا حج میں نہیں جائیں گے۔ ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے لیے جتنا انتظام ہو گیا وہ فوراً حج میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسا انتظام کر دیجیے کہ اگلے سال ہم بیوی کے ساتھ بھی آؤں، لیکن صرف اس لیے حج میں تاخیر کرنا ہے کبھی بیوی کا نہیں ہوا، اس لیے جب تک بیوی کا نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا، یہ تاخیر کرنا گناہ ہے، اور ان کے لیے وہی دھمکی ہے اور وہی خطرہ ہے جو حدیث میں بتایا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے حج کا انتظام ہو گیا، پیسے کا انتظام، اگر وہ ان کے کوئی پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک میرے حضرت نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ حضرت کا بھی انتظام ہوگا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ سب حضرت اور استاد اور پیر کے چکر میں حج کو لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، یہ گناہ کا۔ ایسی میرے بھائیو حج کے اور بہت سارے مسائل ہیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے آج کی امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ حج فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتا۔ ایک آدمی ہے اس پر حج فرض ہو گیا تھا، اس نے اس سال نہیں کیا اور تاخیر پہ تاخیر کرتا جا رہا ہے، تو لکھا ہے کہ اب وہ فاسق ہو گیا۔ فاسق کا مطلب جو آدمی فاسق ہو جاتا ہے وہ اسلام کی نظر میں ایسا بے لہسن ہو جاتا ہے کہ وہ چاند دیکھ کے آوے گا اور قاضی صاحب کی گواہی دے گا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ وہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے۔ تو اگر کسی پر حج فرض تھا اور بلا شرعی مجبوری کو تاخیر پہ تاخیر کرتا جا رہا ہے تو ایسا فاسق ہو جاتا ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ مردود الشہادت ہے۔ یہ میں نے کچھ سیمپل آپ کے سامنے صرف حج فرض کے مسائل سے متعلق کیے، باقی اس کے علاوہ حاجی لوگ جو حج میں جاتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل پیش ہوتے ہیں۔ فلائٹ میں دیکھا حاجی کے سامنے جو کھانے کا ٹرے آتا ہے اس میں ٹرے میں اندر وہ ٹشو پیپر بھی رہتا ہے اور وہ ٹشو پیپر خوشبو میں پورا ڈبایا ہوا رہتا ہے، اور حاجی حج کی احرام کی حالت میں رہتا ہے، احرام باندھ چکا رہتا ہے، وہ کھانا کھانے کے بعد کتنے حاجی اسی ٹشو پیپر سے اچھی طرح اپنا منہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ٹشو پیپر خوشبو میں ڈوبا ہوا ہے، اور حاجی کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا۔ اسی طرح کتنے حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور صاحب احرام کی حالت میں رہتے ہیں، اور حجر اسود پر مارے عقیدت کے لوگ ادھر کی باٹل بہا دیتے ہیں، وہ خوشبو میں ڈوبا رہتا ہے حجر اسود، اور اسی احرام کی حالت میں حاجی لوگ جاتے ہیں، خوب اس میں چوما چاٹی کرتے ہیں۔ بولو ان پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو حاجی بیچارے جانتے نہیں، اور نہ جاننے کی وجہ اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، سیکھتے۔ ہمارے مہاراشٹر میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ سفر حج میں جانے سے پہلے 6 مہینہ پہلے حاجیوں کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں
باقاعدہ مسائل سکھاتے ہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ایسی چیز ان کے کرنے سے دم آ جائے گا، لہذا ان کو سیکھو، معلوم کرو اور احتیاط کرو۔ پھر آگے آپ نے حج کر لیا، اب حج کرنے کے بعد ہاں حج میں ایک اور حج آتا ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر آپ نے حج کر لیا ہے، اپنا حج کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روپے پیسے عطا فرمائے ہیں، تو آپ حج بدل بھی کریں۔ کس کی طرف سے کریں؟ آپ چاہے جس کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم پر بہت احسان ہے، اپنے نبی کی طرف سے کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہے اور صحت بھی ہے، ہر 5 سال میں وہ اللہ کے دربار میں اگر حاضری نہیں دے گا تو وہ محروم ہے، محروم یعنی اللہ کی خاص رحمت سے۔ تو حج فرض ہو گیا تب تو جانا ہی چاہیے، اور حج فرض نہیں ہے یعنی آپ اپنا ادا کر چکے ہیں، نفلی ہے تو بھی جانا چاہیے۔ وہ ایسا دربار ہے کہ بار بار جانا چاہیے۔ خود جاؤ، اپنی طرف سے لوگوں کو حج بدل میں بھیجو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، اپنے استاد کی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، اپنے پیر کی طرف سے کرو، اپنے محسنین کی طرف سے کرو، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے۔ ایک روایت میں آتا ان اللہ لیدخل الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ جب حج بدل ہوتا ہے تو ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ کون کون؟ ایک تو میت جس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اور دوسرا جو حج کرنے والا ہے وہ، اور تیسرا وہ شخص جو اس کو پیسے دے رہا ہے۔ مثلا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اب آپ اپنے والد کی طرف سے امام صاحب کو حج میں بھیج رہے ہیں، تو والد کو بھی حج کا ثواب مل رہا ہے اور امام صاحب کو بھی حج کا ثواب مل رہا ہے، اور آپ پیسے خرچ کر آپ کو، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 4 شخصوں کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو؟ ایک آدمی پر حج فرض تھا لیکن آخر وقت میں ایسا معذور ہو گیا کہ اب حج تو نہیں جا سکا، اس کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاوے کہ بھائی میرے دن میں حج فرض تھا، میں نے نہیں کیا، لہذا میری طرف سے تم کروا دے۔ تو مسئلہ حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کی طرف کی کہ حج کی وجہ سے 4 آدمیوں کو حج کا ثواب ملے گا۔ جس کو؟ ایک تو یہ وصیت کر کے جو جا رہا ہے اس کو ملے گا، دوسرے اس نے جس سے وصیت لکھوائی ہے نا، جو اس وصیت کو لکھ رہا تھا اس کو بھی حج کا پورا ثواب ملے گا، اور تیسرا جو آدمی حج کرنے جا رہا ہے اس کو، اور چوتھا جو پیسے خرچ کر رہا ہے۔ تو حج بدل بھی کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے۔ ابن موفق نام کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار حج کیے، حج بدل کیا۔ تو ایک مرتبہ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، حضور نے فرمایا ارے ابن موفق تم نے میری طرف سے حج کیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی طرف۔ اچھا میری طرف سے لبیک کہا؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی طرف سے۔ تو حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ تو حساب کتاب میں مصروف ہوں گے اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا، یہ تیرا بدلہ دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے جس کو دولت دے رکھی ہے اسے چاہیے کہ اپنے نبی کی طرف سے حج کرے اور بار بار حج کرے۔ پھر اگر کوئی آدمی حج کرنے گیا اور مدینہ منورہ اس نے حاضری نہیں دی تو حضور فرماتے من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو آدمی بیت اللہ کو آیا، حج کرنے آیا اور میری زیارت کو نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ لہذا جو شخص حج کرنے جائے اسے مکے کی حاضری کے ساتھ مدینہ منورہ بھی حاضر ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی چاہیے۔ اب آخر میں وہ 3 دعا میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی مسافر یا کوئی بھی حاجی کہے کہ میں حج میں جا رہا ہوں، یا کوئی مسافر کہے میں سفر میں جا رہا ہوں، تو آپ اس کو 3 دعا دے دیں گے تو اس کا حج آسان بھی ہو جائے گا یا اس کا سفر آسان ہو جائے گا اور قبول بھی ہو جائے گا۔ وہ صحابی حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ارید سفرا فزودنی، میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ توشہ سفر دے دیجیے۔ تو حضور نے پہلی دعا دی زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں تقوی کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، اگر کسی کے حق میں قبول ہو گئی تو اس کے ظاہری مسائل بھی حل ہو جائیں گے، باطنی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ دنیاوی مسائل بھی اور اخروی مسائل، کیونکہ تقویٰ ایسی بڑی دولت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انعامات کا وعدہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو تقویٰ کی توفیق۔ پھر صحابی نے کہا رسول اللہ زدنی، اور کچھ توشہ دیجیے، اور کچھ بڑھا دیجیے۔ پھر حضور نے دوسری دعا دی وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ کیا مطلب؟ آپ نے تقویٰ پر عمل کی کوشش کیا تھا، پھر بھی انسان ہے، کچھ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تو وہ گناہ بھی بچے نہ رہیں۔ حضور فرما رہے وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، اور بڑھا دیجیے، اور توشہ سفر دیجیے۔ پھر حضور نے 3 دعائیں دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ، کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ بھلائی کو آپ کے لیے آسان فرما۔ کیا پیاری، کیا جامع دعا ہے میرے بھائیوں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، یاد کر لو، اور حاجی کو بھی دو اور ہر سفر میں جانے والے۔ پھر جب حاجی حج کر کے آئے تو آپ اپنے لیے تو دعا کی درخواست کرتے ہیں، مگر خود حاجی بھی آپ کی دعا کا محتاج ہے، آپ اس کو دعا دیں۔ کیا دعا دیں گے؟ 3 دعا۔ نمبر 1 تقبل اللہ حجک، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے۔ اب بتائیے اس بیچارے نے 3 لاکھ روپے خرچ کیے، 1 مہینے کا وقت خرچ کیا، اگر اس کا حج قبول نہیں ہوا تو کتنے گھاٹے ہیں۔ لہذا آپ اس کو پہلی دعا یہ دیجیے تقبل اللہ حجک، کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے۔ پھر دوسری دعا دیجیے وغفر ذنبک، کہ بھائی تم نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی اگر کچھ گناہ ہو گیا ہو اللہ اس کو معاف کرے۔ اچھا جاتے وقت بیچارہ بہت جوش میں تھا، یہاں سے قرضہ لیا، وہاں سے لیا، کسی طرح حج کرنے چلا تو گیا، اب واپس آئے گا، بچے خرچے میں آگے، پیسہ نہیں تو کہاں سے دے گا؟ تو تیسری دعا بھی اس کی بڑی ضرورت کی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَخْلَفَ نَفْقَةً، کہ آپ نے اللہ کے راستے میں سفر حج میں جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ادا کرے۔ کیا پیاری دعا ہے میرے بھائی، سب لوگ ان تینوں دعاؤں کو یاد کر لو۔ حج میں جانے والے حاجی کو بھی اور ہر مسافر کو بھی آپ یہ دعا دے سکتے ہیں، بڑی قیمتی دعا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کی مسجد کی خصوصیت دیکھیے، اس کتاب کو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے چھپوایا ہے، اور میں نے لکھا تھا، میری لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے منٹوں میں کروڑ پتی بن جائے، اور اس میں اس کی تفصیل بھی لکھی کیسے آپ کروڑ پتی بنیں۔ جب کروڑ پتی کا لفظ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا نسخہ بتائیں گے کہ چھت سے روپے پہ جب جھڑنے شروع ہو جائیں گے، اور ظاہر دل میں دنیا ہی کا خیال آتا ہے۔ اس کا بھی جواب دیا کہ یہ دنیا کا خیال نہ کرو، آخرت کا خیال کرو۔ اس میں ایسی جامع اور چھوٹی چھوٹی مختصر دعائیں بتائی ہیں کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو کروڑوں سے بھی زائد نیکی آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے اس کتاب کو دوسری جگہ چھپا کے رکھا، کیونکہ ابھی اعلان کر دوں گا اور مفت میں اعلان کروں گا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لوٹ لاٹ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی مسجد کی خصوصیت ہے کہ باقاعدہ یہاں سے اعلان آیا ہے کہ صاحب یہ کتاب یہاں دستیاب ہے، آپ جمعہ کے بعد جاتے ہوئے جو حضرات اس کو پڑھنے کا معمول بنانے کا ارادہ کریں وہ بلا قیمت کے اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 درود کو اللہ پاک کے 100 ناموں کے ساتھ جمع کر کے اس کو لکھا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کو یہاں سے بلا کسی قیمت کی ہدیتاً دی جائے گی، مگر اس کی قدردانی یہ ہے کہ آپ لے جا کے رکھیں نہیں بلکہ اس کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔